بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں۔ بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے نہیں بچ سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی۔ بتا جو بارونق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا۔ بتا کہ عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس مار داڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بتا کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھ آیا تھا جب بتا میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں۔ وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھیں۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لیں۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بتا میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے۔ سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بتا میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعے نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ بتا میں کسی کی آواز سنائی دی، ہوشیار بنو یربوع خبردار، جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گھر سے نکل کر قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ بتا میں سے بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پہ اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے شجاع سے تعلق توڑ لیا ہے، اس پھول سے چہرے سے اداسی دھو ڈالو۔ پر لیلا اداس بیٹھی رہی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلا کا چہرہ بجھا ہی رہا۔ لیلا نے کہا، میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے۔ مالک نے پوچھا، کیسا خوف؟ کس کا خوف؟ سزا کا خوف۔
انتقام کا خوف۔ سجا اکیلی رہ گئی۔ وقیہ بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے وقیہ سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی، لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وقیہ بن مالک جو اس کا دست راز تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا۔ مالک نے وقیہ سے کہا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے، ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، تائی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، حوازن، کوئی بھی مسلمان کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک، الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ خالد بن ولید تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ جاسوسوں نے خالد کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے رسول کریم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد کو مل گئی تھی۔ خالد نے اپنے دستوں کو بطا کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں میں انصار مدینہ بھی تھے جنہوں نے بطا کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خالد نے کہا خدا کی قسم میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا اسے حکم عدولی سمجھے یا جو کچھ بھی سمجھیں، خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلیحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اللہ کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پہ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطا پر حملے کے لیے جائیں۔ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور
ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ انصار میں سے کسی نے کہا، ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنجلا کر کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، اور میرے ساتھ جو 9 مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بتا تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی، اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ انصار میں سے ایک نے کہا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ مہاجرین اور 9 مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ ایک اور نے کہا، اور اس لیے بھی کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس گھوڑا جا رکا۔ خالد نے پوچھا، کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ سوار نے کہا، ہاں امیر لشکر، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بتا کی طرف روانہ ہو گئے۔ بتا میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، لیلا تو نے مجھے محبت دی ہے، تیری ذات نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ لیلا نے کہا، میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا کہ غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے۔ آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا، یہ موت کی بات ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں۔ آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے۔ اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہیں پہنچ جائے گا۔ لیلا نے کہا، پھر تو تیاری کرو، قبیلوں کو اکٹھا کرو۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے وکیع اور شجاع کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا۔ ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ لیلا نے کہا، پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے
سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ مالک نے کہا نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا، اے بنو یربوہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، لیکن ہم نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو۔ یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر سن 632 بمطابق شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد بطح پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطح اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو۔ میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے۔ ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈا بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ ایک چھت سے آدمی کی آواز آئی، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، مت جلا ہمارے گھروں کو۔ وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ ایک اور چھت سے آواز آئی، الولید کے بیٹے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ خالد نے کہا، بے شک میں اشارہ سمجھتا ہوں، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے، باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے، وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ
مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں۔ لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے جو خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، اے بنو تمیم، مالک بن نویرہ کو اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربوع کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے وہ بھی باہر آ گئے اور ان سب کو بھی مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے۔ لیلا بھی ان کے ساتھ تھی۔ خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، مالک بن نویرہ، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ خالد نے کہا، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔